حضرت ابراہیم کو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حق کے لیے وہ سب کچھ قربان کیا جو ایک انسان کو دنیا میں عزیز ہو سکتا ہے۔ باپ دادا کا دین چھوڑا اور کہہ دیا کہ مجھے آپ سے اور آپ کے معبودوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اننی براء مما تعبدون، انہوں نے اپنی قوم کی اور اپنی سلطنت کی اور حتیٰ کہ اپنے والدین کی دشمنی بھی مول لی اور ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ قوم نے ان کو آگ کا عذاب دینا چاہا اور گڑھے میں ڈالنا چاہا تو انہوں نے گڑھے میں گرنا قبول کیا، لیکن اسلام کو چھوڑنا قبول نہ کیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام امی۔ انہوں نے اپنے والدین کو چھوڑا اور اپنے خاندان کو چھوڑا اور تن بتقدیر نکل کھڑے ہوئے اور کہہ دیا میرا اور آپ کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے درمیان ہمیشہ دشمنی رہے گی الا یہ کہ آپ الہ واحد پر ایمان لے آئیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ واحدہ۔ ساری قربانیاں دینے کے بعد ایک قربانی تھی جو اللہ کی محبت کے ساری محبتیں قربان کرنے کے بعد صرف ایک محبت تھی جو اللہ کی محبت کے پہلو بہ پہلو چلتی آ رہی تھی۔ حکم الہی ہوا کہ اس بت کو بھی توڑ دو، تو خواب میں دکھایا گیا حضرت ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ دوستی کا یہ مدعی ہماری محبت پر بیٹے کی محبت قربان کرتا ہے یا نہیں، لیکن ابراہیم ایک سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے اس آزمائش میں بھی اللہ کی محبت کو اول رکھا اور اپنے عشق کا وعدہ سچا کیا، اور جو خواب میں دیکھا تھا اسے حقیقت میں کرنے پر بھی آمادہ ہو گئے۔ جب ساری محبتیں اللہ کی محبت پر قربان کر دی تو بارگاہ الہی سے جو انہیں ایمان کی سند ملی وہ قرآن میں اس طرح بتائی گئی ہے، انہ من عبادنا المؤمنین، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو تمام نوع بشری کے لیے قابل تقلید نمونہ کہا گیا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ قربانی تو اصل میں اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس بڑی قربانی کو یاد کیا جا سکے جو حضرت ابراہیم نے حقیقی محبوب کے لیے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ لن ينال اللہ لحومها، اللہ کو نہیں پہنچتے ان کے گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ہی ان کا خون، ولکن ينالہ التقوی منکم، اور اللہ کو ان کے دل کا تقوی پہنچتا۔